بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے موت کی علامات اور تلقین موتیٰ۔ یعنی جب ایک انسان کے اوپر موت آتی ہے، ایک انسان مرنے والا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور وہ کون سی علامات ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ دیکھ کر ہمیں یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیز کا جاننا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ موت کا وقت آتا ہے تو ہم جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، محلے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہے ہمارے اس بندے کو کیا ہو گیا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان کے اوپر اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو گویا کہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ الوداع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں بحیثیت مسلمان یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، چونکہ موت تو برحق ہے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز نے جو ہے وہ ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی چیز تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ جب ایک انسان اس دنیا سے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی چند علامات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ بحیثیت مسلمان جب ہم کسی مرنے والے انسان کے اندر ان علامات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور اب ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کی جو سانس ہے وہ اکھڑنے لگے اور جلدی جلدی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے تو انسان سمجھنا چاہیے کہ اب اس دنیا سے جو ہے یہ شخص جانے والا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب اس کے پاؤں سست ہو جائیں کہ کھڑے نہ ہوں بلکہ کبھی ادھر گر جائیں کبھی ادھر گر جائیں اور جو ہے وہ ان بیلنس اس کے پاؤں ہو جائیں اور وہ کھڑے نہ ہو سکیں، اس کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہونے کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ایک انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جو ناک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے جو چہرے کی جو کھال ہوتی ہے وہ قدرے سخت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو انسان کے جو چہرے کی کھال ہوتی ہے وہ تھوڑی سافٹ ہوتی ہے، لیکن جب ایک انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس کے اوپر موت آنے کا وقت ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے جو چہرے کی کھال ہوتی ہے وہ تھوڑی سی قدرے سخت ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اس کی دونوں کنپٹیاں جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں، اندر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اب جب کسی بھی انسان کے اندر ہمیں یہ علامات نظر آئیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اس بندے کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کر دیا جائے اور اس کو دائیں کروٹ کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا جائے۔ لیکن اگر اس وقت اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہو یا قبلے کی طرف اس کا منہ کرنا بہت مشکل ہو جائے تو پھر جس حالت کے اندر ہے اس حالت میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ یہ جو نزع کا وقت ہوتا ہے، یہ جو روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو موت کی بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کی جو جان کنی کا وقت ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سختی کا وقت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آتا ہے کہ ایک کافر کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے دی گئی ہے کہ جس طرح کہ ایک باریک دوپٹہ ہو، جس طرح کہ ململ کا دوپٹہ ہوتا ہے اور اس کو کسی جھاڑی کے اوپر اگر ہم پھینکیں اور پھر اس کو زور کے ساتھ کھینچیں تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ کافر کی روح اس طریقے کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی، مسلمان کی روح اس طریقے کے ساتھ نکلتی ہے کہ جس طرح کے مکھن سے جو ہے وہ آپ بال کو کھینچ کر کے نکال لیں تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی روح نکلتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب انسان کے اوپر یہ وقت آتا ہے تو انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان کو تھوڑی سی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب یہ وقت آئے تو پھر ہمیں رونا دھونا نہیں چاہیے، شور و غوغا نہیں مچانا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا ایک کام بنتا ہے،
ٹھیک ہے، جس گھر کے اندر یہ تکلیف آتی ہے وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. کسی کا باپ ہوتا ہے تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی والدہ ہوتی ہے تو کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دکھ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں تلقین موتا یعنی مردہ کو ایک بات کی تلقین کرنی چاہیے. اور وہ تلقین کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو. تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مردہ کو تم یہ کہو کہ تم کلمہ شریف پڑھو، وہ تو اس وقت سختی کے عالم کے اندر ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورے کلمے کا ورد کیا جائے. یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو اگر توفیق دے تو وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لے یا زیر لب بھی اگر پڑھ لے، تو اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے جب تک کہ جو ہے وہ بندہ کلمہ نہ پڑھ لے. یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، وہ بندہ خود پڑھ لے یا پڑھنے والے اس کے سامنے پڑھیں اور ان کے کلمے کو سن کر کے اللہ پاک اس کو بھی توفیق دے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لے یا زیر لب پڑھ لے. تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ اس کے سامنے جو ہے وہ آپ نے ورد کرنا ہے. اس کو جو ہے وہ تلقین موتا کہتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کی روح نکل رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے بحیثیت انسان کے، تو چونکہ وہ ایک سختی کا وقت ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو. تو یاسین پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو روح نکلنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. روح نکلنے کی وجہ سے جو انسان کے اوپر تھوڑی سختی ہوتی ہے، جو اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، وہ اللہ پاک اس کو دور فرما دیتا ہے. لہٰذا مرنے والے کے پاس سورہ یاسین جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے یا تھوڑی سی آہستہ آواز کے ساتھ پڑھی جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے پاس جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیں، شور و غوغا مچانا شروع کر دیں. تو اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس سورہ جو ہے وہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں. اب جب ایک انسان کی روح نکل جاتی ہے اور روح نکلنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی لو اور اس کو جو ہے وہ جبڑے کے نیچے سے لے کر آپ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ باندھ دو تاکہ روح نکلنے کی وجہ سے اس کا جو منہ ہے وہ کھلے کا کھلا نہ رہ جائے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے یا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. تو لہٰذا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر ایک چوڑی پٹی لے کر ہم کیا کریں کہ اس کے جبڑے کے نیچے سے لے کر سر تک اس طریقے کے ساتھ اس کو باندھ دے تاکہ اس کا منہ جو ہے وہ کھلے کا کھلا نہ رہ جائے. اور اگر روح نکلنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں تو آپ آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیں اور آسانی کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں. اور اگر موت کی وجہ سے اس کی انگلیاں کہیں آپس میں جڑ گئی ہیں یا اس طریقے کے ساتھ بینڈ ہو گئی ہیں تو اس کی انگلیوں کو جو ہے وہ آپ سیدھا کر دیں اور اس کے ہاتھوں کو سیدھا، جو اس کی بغلیں سیدھا اس طریقے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو بھی کر دیں. اس کے جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان کو کسی بھی کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ آپس میں باندھ دیں تاکہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ دائیں بائیں حرکت نہ کریں. اور پھر کیا کریں کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی لوہے کی چیز رکھ لیں یا کوئی بھی تھوڑی سی وزندار چیز رکھ دیں، اتنی بھی بھاری نہ ہو کہ مردے کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو، لیکن تھوڑی سی ہلکی ہو، اور اس کے پیٹ کے اوپر وہ چیز رکھ دیں تاکہ مرنے کے بعد اس کا پیٹ جو ہے وہ نہ پھول جائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہو، اس مرنے والے نے اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہو تو سب سے پہلے اس کی پراپرٹی میں سے جو ہے اس کے قرض کو ادا کیا جائے. یا اس کے بیٹے اس بات کی حامی بھر لیں کہ ٹھیک ہے جی، اپنے باپ کا قرضہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور ہم اپنے باپ کی طرف سے جو ہے وہ قرضہ ادا کریں گے. یا اگر کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی بھی رشتہ دار ہے،
وہ اس بات کے بارے میں کہتا ہے جی میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا قرضہ جو ہے وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جب ایک مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی یہ چند علامات ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تلقین کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے، اور تلقین کرنے کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور میت کی طرف سے جو قرض ہے اس کی ادائیگی کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ کا جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا، اس کے کفن دفن کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کو سنیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ دین کے یہ اہم مسائل جو ہے وہ ہر مسلمان تک پہنچ سکیں اور اچھی طریقے کے ساتھ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔